ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جب تم گنتی پوری کر لو، یعنی رمضان المبارک کے ایام اور روزوں کی گنتی مکمل کر لو، تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اپنے رب کو پکارو اور اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو یہ ایام اس اعتبار سے بھی عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ اسلام لانے سے قبل سال میں 2 دن مخصوص کر کے اور ان 2 دنوں میں ایک میلے کا اہتمام کرتے تھے، جس میں وہ اپنے انداز سے اپنے طور طریقے کے مطابق خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے، ایک جگہ جمع بھی ہوتے تھے اور مختلف جو اس زمانے کی رسم و رواج تھے انہیں وہ ادا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ اہل مدینہ یہ 2 میلے قائم کرتے ہیں ان 2 ایام کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ فرمایا، جو ایمان لے آئے ان سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، یعنی یہ جو تم 2 دن اسلام سے پہلے مناتے تھے تہوار کے طور پر اور اس میں ایک خوشی کا اظہار کرتے تھے اپنے طریقے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کے عطا کردہ ان 2 دنوں کو اہتمام سے مناؤ۔ ایک ہے یکم شوال المکرم کا دن جسے عید الفطر کہا گیا، اور دوسرا ہے 10 ذی الحجہ کا دن جسے عید الاضحیٰ کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اس دن کو رب ذوالجلال کی نماز اور صدقہ قرار دیا، فرمایا کہ یہ جو دن ہے یہ دن اللہ کی نماز اور صدقہ ہے، یعنی نماز تو یہ ہے جو ابھی ہم پڑھنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور صدقے سے مراد صدقہ فطر ہے، اور عید الاضحیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی نماز اور اس کی بارگاہ میں قربانی ہے۔
یعنی اس دن مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد قربانی ادا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور عید الفطر کا دن، اس دن مسلمان صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اپنی جان کا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جس نے صدقہ فطر استطاعت کے باوجود ادا نہ کیا تو فرمایا کہ اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ در حقیقت ایک انداز سے بندوں کے روزوں کی قبولیت کا بھی انداز ہے رب کی بارگاہ میں۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے، اور اس کا جو واجب ہونے کا حکم ہے وہ وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا شرط ہے، صدقہ فطر کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ یعنی جو شخص صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز موجود ہو تو وہ شرعی طور پر صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس مال کو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کو یا 7.5 تولہ سونا کو 1 سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت یا طلوع آفتاب کے وقت بھی اتنا مال آ جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا، اسے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور جس کے پاس یہ نصاب نہیں ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے اور وہ شرعی طور پر صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یعنی اس کو دینا لازم نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول بھی ہے، لیکن شرعی طور پر اس پر لازم نہیں ہے۔ لیکن جو صاحب اس نصاب ہے اس پر یہ واجب ہے، اگر نہیں ادا کرے گا تو یقیناً گنہگار ہوگا۔ اب یہ صدقہ فطر، اس کی مقدار شریعت مطہرہ میں 2 کلو گندم یا آٹا یا اس کی قیمت وہ ادا کر دی جائے۔ یہ ایک عام انسان کے لیے صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ کس کے لیے؟ ایک عام انسان کہ جو روز مرہ کماتا ہو اور ہم جیسا آپ جیسا آدمی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کی آمدنی ایک جیسی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کا خرچ بھی ایک جیسا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر آپس میں ایک دوسرے کا اگر حساب لگائیں کہ کون شخص کتنا کماتا ہے اور کتنا وہ خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر،
تو اس اعتبار سے اس کے لیے صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ آٹے کے حساب سے جو ہے وہ فطرہ ادا کر دے۔ شریعت مطہرہ میں صرف آٹے کا حساب نہیں ہے یا گندم کا حساب نہیں ہے، وہاں کھجور کا بھی حساب ہے، کشمش کا بھی ہے، پنیر کا بھی ہے۔ یعنی جس شخص کو اللہ رب العزت نے جتنا نوازا ہے مالی اعتبار سے، اس کے لیے اتنا ہے کہ وہ اتنا زیادہ فطرہ ادا اللہ کی بارگاہ میں کرے۔ ایک شخص ہے جو مہینے کا 20,000 روپے کماتا ہے اور 20,000 ہی اپنے اہل و عیال پر مہینہ خرچ کرتا ہے، وہ بھی 100 روپے صدقہ دے رہا ہے فطرہ، یا 125 روپے اس سال ہے۔ اور جو مہینے کا 5 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی 100 روپے ہی دے رہا ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ وہ 100 روپے کا ادا کرنے سے واجب ادا ہو جائے گا اس کا، لیکن اس نے اگر جان بوجھ کے ایسا کوئی معاملہ کیا ہے تو یہ بخیلی کے اندر لازمی آئے گا کہ رب نے تمہیں عطا کتنا کیا ہے اور تم رب کی بارگاہ میں دے کتنا رہے ہو۔ تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال کے اعتبار سے وسعت عطا فرمائی ہے، اضافہ عطا فرمایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال میں اگر اضافہ دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آٹے پر اکتفا نہ کرے بلکہ وہ کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ 4 کلو کھجور یا اس کی قیمت، اب آج کل کھجور کا کیا حساب ہے؟ میرے خیال سے 600 روپے کلو ہے، 600-700 روپے کلو۔ تو 600 روپے کے حساب سے بھی لگایا جائے تو 4 کلو کھجور کتنی ہوئی؟ کتنی؟ 2400 روپے۔ تو اگر کوئی شخص مہینے کا 5 لاکھ روپے کمانے والا آدمی سال میں 2400 روپے صدقہ فطر نہیں دے سکتا؟ 2 لاکھ روپے کا جانور خرید کے لا سکتے ہیں، چونکہ وہ محلے میں لا کر باندھیں گے تو 50 لوگ دیکھیں گے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کی گائے لے کر آئے ہیں۔ لیکن نماز عید سے قبل چونکہ فطرہ تو وہ صاحب کو دینا ہے، رسید جیب میں رکھنی ہے، نہ دینے والے کے برابر والے کو پتہ لگا، نہ محلے میں کسی کو پتہ لگا، نہ کسی کو۔ ہاں اگر یہاں اعلان ہوتے کہ جناب فلاں سیٹھ صاحب نے اتنا صدقہ فطر دیا ہے تو میرے خیال سے پھر اس طرف توجہ ہوتی، لیکن کرنی چاہیے۔ انسان اپنی حیثیت، اپنی استطاعت خود اس چیز کا اندازہ لگائے کہ میرے پاس کتنا مال آ رہا ہے اور میں کتنا اپنے اہل و عیال پر اور اپنے آپ پر خرچ کر رہا ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں کیا دے رہا ہوں۔ لہٰذا جس کے پاس جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ ادا کرے۔ اگر کشمش کا حساب لگا سکتا ہے تو پھر 4 کلو کشمش کے حساب سے وہ فطرہ ادا کرے ایک بندے کا۔ اسی طرح بعض لوگ زکوٰۃ کے اعتبار سے اگرچہ صاحب نصاب نہیں ہوتے، یعنی ان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا، یعنی 7.5 تولہ سونا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 3 سے 4 لاکھ روپے ایسا نہیں ہے کہ جو پورا سال اس کے پاس ٹک کے رہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو مہینہ 70,000 75,000 80,000 90,000 روپے کماتے ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ جتنا آتا ہے اہل و عیال میں خرچ ہو گیا، جتنا آیا اپنا خرچہ پورا کر دیا، گاڑی کا خرچہ ہے، موبائل کا خرچہ ہے، دوسرے تیسرے کھانے پینے کے خرچے ہیں، کہا جمع تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پورے سال کا حساب تو لگاؤ نا کتنے لاکھ روپے تم نے کمایا ہے۔ اگرچہ شرعی طور پہ زکوٰۃ تم پر نہیں بنتی، لیکن کچھ حق تمہارا بھی بنتا ہے، نہیں بنتا کہ اللہ کی راہ میں تم دے دو۔ اگرچہ زکوٰۃ نہیں بنتی تم پر تو شریعت نے اللہ نے یہ تو قید نہیں لگائی ہے کہ جناب تم پر زکوٰۃ نہیں بنتی تو تم زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔
تم صدقہ و خیرات ویسے ہی کر دو اگرچہ زکوٰۃ نہیں بنتی تمہارے پر۔ اب مثال کے طور پر کسی کے پاس اگر 5 کروڑ روپے کا مکان ہے اور اس میں وہ رہائش پذیر ہے، اب 5 کروڑ کے مکان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے اگر وہ رہائش پذیر ہے، لیکن تمہاری ملکیت میں تو ہے نا۔ اگر کوئی 20 لاکھ کی گاڑی لے کر گھوم رہا ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے تو 20 لاکھ روپے کی گاڑی کا تم سالانہ خرچہ بھی تو پورا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ یعنی دنیاوی اعتبار سے ہر آسائش کے لیے پیسہ آ بھی رہا ہے اور خرچ بھی ہو رہا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے جو ہے وہ ہر چیز کے اندر مولانا صاحب اس کا ذرا بتاؤ کہ یار وہ زیور تو میری بیوی کا ہے میرا تو نہیں ہے، یا میری بیٹی کا ہے میرا تو نہیں ہے، یا فلاں جائیداد میرے بیٹے کی ہے میری تو نہیں ہے، تو اب کیا کروں؟ بھائی جو کچھ کمایا ہے سب تم نے ہی تو کمایا ہے۔ بیوی کوئی آسمان سے لے کر تو نہیں اتری تھی، بیٹی کوئی آسمان سے لے کر تو نہیں اتری تھی، یا بیٹا کوئی ماں کے پیٹ سے تو لے کر پیسہ نہیں آیا تھا باہر، سب تمہارا کمایا ہوا گھر کا مال ہے، اگرچہ تم اس پر واجب نہیں ہے زکوٰۃ، اگر اللہ کی راہ میں دے دو گے تو پھر گنہگار ہو جاؤ گے۔ ویسے بھی تو انسان کتنے اخراجات کرتا ہے، خرچے کرتا ہے، تو اس اعتبار سے انسان کو فراخ دل دکھانی چاہیے، انسان کو وہ انداز اپنانا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخروئی کا سامان بنے۔ تو یہ صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے، یہ اس بات کا اعتبار نہ کیا جائے کہ جناب اگر کسی کے 5 آدمیوں کا 625 روپے بن رہا ہے تو وہ پورا 625 دے گا، 30 روپے اگر دیے ہیں تو 5 روپے واپس کرو۔ اب کیا چندہ لینے والا یہ بیچارے باہر کو کھڑے ہیں چنگڑ جیل میں لے کر گھومیں گے کہ جناب وہ کسی کو 5 روپے واپس کرنے پڑیں گے، کسی کو 10 روپے واپس کرنے پڑیں گے؟ تھوڑی فراخ دلی دکھاؤ، 700 کی پرچی کٹوا لو، اگر 850 بنتے ہیں 900 1000 کی پرچی کٹوا لو، غریب ہو جاؤ گے۔ نہیں، 6 آدمیوں کے کتنے بنے ہیں کہ جناب 6 آدمیوں کے 825 روپے یا 875 روپے بنے ہیں، اتنے کے کاٹ دو، 1000 روپے دینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 10 آدمیوں کتنا بنا کہ فلاں اتنے بنے، اتنے ہی کاٹو، اگر 2000 دے دو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ تو بھائی اس لحاظ سے انسان کو ذرا فراخ دل ہی ہونا چاہیے کہ اگر تمہاری جیب سے 500 روپے زیادہ اللہ کی راہ میں چلے جائیں گے تو یقیناً وہ 5000 لوٹ کر تمہاری جیب میں آ جائیں گے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اگر سچے دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دو گے تو اللہ رب نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو میں تو اس میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے، پھر جکڑ دیے جاؤ گے، پھر گرفت میں آ جاؤ گے، پھر مال کہاں سے تمہارا نکلتا جائے گا تمہارے ہاتھ سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ ایام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کا دن ہے، اللہ کے رسول نے اس کو نماز اور صدقے کا دن قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں نے، بلکہ اکثر لوگوں نے یہ صدقہ فطر ادا کر دیا ہوگا، اور ظاہر بات ہے ان کی استطاعت زیادہ ہوگی تو اگر دوبارہ بھی دے دیں گے تو اس میں فرق نہیں پڑے گا، وہ ادا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس حیثیت کا مالک ہے کہ وہ زیادہ صدقہ فطر دے سکتا ہے تو وہ ضرور دے، بھلے نماز عید کے بعد بھی دے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ نیت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اب 5 منٹ رہ گئے ہیں نماز عید کے لیے، صفیں درست فرما لیں اور طریقہ نماز کا سماعت فرمائیں تاکہ مقررہ وقت پر نماز عید ادا ہو سکے۔ نماز عید الفطر یہ مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر یہ نماز عید واجب بھی نہیں، اور گھروں میں نماز عید عورتیں پڑھ بھی نہیں سکتی۔ جو گھروں میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ نماز عید گھروں میں ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں علماء نے فرمایا کہ اگر وہ گھروں میں نوافل ادا کرنا چاہیں
تو نفل کی نیت سے وہ نماز شکرانے کے نفل ادا کر سکتی ہیں، لیکن عید کی نماز گھروں میں نماز خواتین ادا نہیں کر سکتی۔ واجب عید الفطر نیت اس کی کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز واجب عید الفطر کی، زائد 6 تکبیرات کے، منہ میں طرف کعبہ شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ سادی سی نیت ہے، اگر زبان سے کر دیں گے تو بہتر ہے، ورنہ آپ کا اس انداز سے مسجد میں آنا یہی نماز عید کی نیت ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے، ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام بلند آواز سے 3 تکبیرات کہے گا۔ ہر مقتدی دھیمی آواز سے اپنی زبان سے یہ تکبیر کہے، یہ واجب ہے، ہر نمازی نے کہنی ہے یہ 3 تکبیرات۔ پہلی تکبیر امام بلند آواز سے کہے گا، مقتدی پیچھے پڑھنے والے وہ آہستہ آواز میں کہیں گے اور ہاتھوں کو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اور پھر نیچے لٹکا دیں گے۔ دوسری تکبیر میں اسی طرح ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے تکبیر کہتے ہوئے اور پھر نیچے لٹکا دیں گے۔ تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ پھر سورت پڑھی جائے گی، تلاوت ہوگی اور پھر رکوع سجود اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہوں گے تو پہلے تلاوت ہوگی سورہ فاتحہ اور سورت، اور اس کے بعد پھر 3 تکبیرات کہی جائیں گی۔ اسی انداز سے ہر تکبیر میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ 3 تکبیرات کے بعد چوتھی تکبیر رکوع کی ہے۔ بعض فقہا نے فرمایا کہ یہ رکوع کی تکبیر بھی نماز عید میں واجب ہے، لہٰذا ہر نمازی جو ہے وہ رکوع کی تکبیر بھی اپنی زبان سے ادا کرے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ اس کے بعد پھر آگے 2 سجدے اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد 2 خطبے پڑھے جائیں گے۔ یہ خطبے سنت ہیں، اگر کسی کے پاس وقت کی قلت ہو، کمی ہو، مصروفیت ہو تو وہ جا سکتا ہے، اس کی نماز عید مکمل ہو گئی ہے۔ خطبے اگر سنے گا تو سعادت کی بات ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس نماز عید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔